पुरानी चीज मालूम होती है, ये तो कोई पुरानी चीज दिख रही है। आपने अपने साथियों को साथ में लिया और लेने के बाद में उस लाश को उठा करके अपने लिबर्टी रूम में लेकर के आए, और जब लेकर के आए उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। आपने उसके पैर की उंगली पे रिसर्च किया। उसके बाद वो कहते हैं कि ये लाश अभी की नहीं है, बल्कि ये तो बहुत पुरानी लाश लग रही है। 3200 साल पुरानी लाश थी। आपने सोचा कि ये कोई ना कोई अजूबा जरूर है, लेकिन पता कैसे चलेगा? कोई बता ही नहीं रहा था कि ये किसका जिस्म है, कोई नहीं बता पा रहा था कि ये लाश किसकी है। हैरत में पड़ गए, बोले इसका ताल्लुक धार्मिक लगता है, इसका ताल्लुक कोई मजहब से लगता है। कहते हैं कि मैंने पूरी बाइबल पढ़ ली, लेकिन मुझे कहीं इसके बारे में नहीं मिला। कहते हैं मैं सोच में पड़ गया। फिर मैंने एक आलिम साहब को बुलाया, और बुलाने के बाद में मैंने कहा आप मुझे कुरान पढ़ के सुनाइए। कहते हैं पहले मेरे कनीसा में रहने वाले, संताने गिरजा घर में रहने वाले हमारे गुरुओं ने ये कहा था कि कुरान को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, बल्कि कुरान मोहम्मद का अपना गढ़ा हुआ कलाम है। अल्लाह अकबर। ये कौल कौन कर रहा है? ये ईसाई कर रहे हैं। और यही कौल जो है वो मक्के के कुफार ने किया था कि रात को हुजराए आयशा में बैठ करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद अरबी के जुमले जोड़ते हैं और बाहर आके हमको सुना करके कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है, ये कुरान है जो मेरे ऊपर नाजिल हुआ है। जब कुफारे मक्का ने कुरान की अजमत का इनकार किया था, तब अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहला चैलेंज जो नाजिल किया था वो 15वें पारे में है। कुल्ल इन इज्तमाअतिल इंस वल जिन अला अन यातु मिस्ली हाज़ल कुरान। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, महबूब जो कुरान हमने आप पे नाजिल फरमाया है, ये कह रहे हैं कि ये आपका कलाम है, तो इनसे कह दो कि तमाम जिन्नात और इंसान जमा हो जाएं इस बात पर कि वो इस कुरान की मिस्ल लेकर के आए, तो हरगिज नहीं ला पाएंगे। वलो काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, अगरचे उनमें का बाज का ताउन करे, मदद करे। हजरात, पहला चैलेंज कुरान में दिया गया, मेरे आका ने पढ़ करके सुनाया। तुम कहते हो कि ये कुरान मेरा कलाम है, अल्लाह का कलाम नहीं है, तो इस कुरान की मिस्ल बना करके ले आओ। कोई बना के नहीं ला पाया। फिर दूसरा चैलेंज कुरान में नाजिल हुआ, जिसका जिक्र 11वें पारे में आया है। महबूब ये पूरा कुरान क्या ला पाएंगे? कुरान में 114 सूरतें हैं। महबूब इनसे कह दो उसमें से 10 सूरतों की मिस्ल बना करके ले आए। कुरान कहता है कि वो 10 सूरतें भी बना करके नहीं ला पाए। जब कुफारे मक्का खामोश हो गए तो मेरे आका ने चैलेंज को हल्का कर दिया। अब आखिरी चैलेंज नाजिल हुआ जो पहले पारे में है, व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदऊ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह ने फरमाया, महबूब इनसे कह दो कि तुम शक करते हो जो अल्लाह ने अपने महबूब बंदे पे नाजिल फरमाया है कि वो अल्लाह का कलाम नहीं है बल्कि बंदे का कलाम है, तो महबूब इनसे कह दो कि कुरान में 114 सूरतें हैं, उनमें से एक सूरत की मिस्ल बना करके ले आओ। नेपाल में रहने वाले प्यारे मुसलमानों, ज़ियाउल इस्लाम मदरसे के सहन में बैठने वालों, अब अपना ईमान ताज़ा कर लो। मेरे आका ने कुरान की सबसे छोटी सूरत इन्ना आतैना कल कौसर लिखवा करके काबे की दीवार पे टकवा दी और हुक्म दे दिया कि जो चाहे इसकी मिस्ल बना करके ले आए। तारीख मक्का बताती है कि काफिर आते, इन्ना आतैना कल कौसर को पढ़ते और मुंह दबा करके चले जाते। एक सबसे बड़ा शायर जो था, फिलबदी शायर जो था, उसे पकड़ करके लाए, ला करके कुरान करीम की जहां आयत करीमा लिखी हुई थी सामने ला के खड़ा करके कहा कि अगर तूने इसकी मिस्ल बना दिया तो हम सीना तान के कह देंगे कि ये कलाम मोहम्मद का अपना है, खुदा का कलाम नहीं है। उस शायर ने जब इतना पढ़ा, इन्ना आतैना कल कौसर, तो बेसाख्ता पुकार के कहता है, हाज़ल कलाम लैसा बेबशर, ये कलाम किसी इंसान का नहीं है। कुफारे मक्का खामोश हो गए। मेरा ईमान पुकार के कहता है, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्मों में जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, मसलके
مسلک اعلی حضرت دارالعلوم غوثیہ ضیاء الاسلام مفتی فرقان رضا صاحب قبلہ منظری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کا جواب نہ اس وقت کوئی لا سکا، نہ آج تک کوئی لایا ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی لائے گا۔ یہ چیلنج صرف اسی وقت کے لیے نہیں تھا، صبح قیامت تک کے لیے ہے۔ کوئی قرآن کا جواب نہیں لا پایا، تو یہ وہ قرآن ہے۔ ڈاکٹر مورس بکیل کہتے ہیں کہ ہمارے تو گروؤں نے یہ کہا ہے کہ قرآن پڑھنا نہیں چاہیے، قرآن سننا نہیں چاہیے، کہتے ہیں لیکن میں نے سوچا لاؤ سنوں تو ہے کیا۔ بلایا ایک عالم، اللہ اللہ، عالم صاحب آئے ایسے جو قرآن کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے جاتے ہیں۔ وہ لاش رکھی ہے سامنے، حیرت میں ہے کہ یہ ہے کس کی، کوئی کتاب نہیں بتا پا رہی ہے کس کی۔ بولے اب آپ قرآن پڑھ کے سنائیں۔ اب عالم صاحب نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور جیسے ہی قرآن پڑھا، ایک پارہ پڑھا، 2 پارے پڑھے، پھر رک گئے۔ تو وہ بولے ڈاکٹر مورس بکیل آپ رک کیوں گئے؟ مطلب نہیں ملا ہے تو کیا ہوا، لیکن سننے میں مزہ بہت آ رہا ہے۔ پڑھیے پڑھیے، بہت لطف آ رہا ہے، پڑھیے۔ اللہ اللہ، عالم صاحب نے پڑھنا شروع کیا۔ جب سورہ یونس میں پہنچے تو ایک آیت کریمہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ اِلَىٰ آخر الآیہ، کہ آج اے فرعون ہم تجھے دریا میں ڈبو رہے ہیں اور قیامت تک کے لیے تیرے جسم کو سلامت رکھیں گے۔ بولے رک جاؤ، مطلب مل گیا، مقصد حاصل ہو گیا، پتہ چل گیا کہ یہ لاش کس کی ہے، یہ فرعون کی لاش ہے، اور آج بھی مصر کے میوزیم میں اس کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر مورس بکیل کہتے ہیں ایک آتش کدہ تیار کیا جائے اور اس کے اندر آگ کو سلگا دیا جائے اور فرعون کی لاش کو اس میں اٹھا کر کے ڈال دیا جائے۔ ڈاکٹر مورس بکیل کہتے ہیں میرا دعویٰ ہے کہ فرعون کا جسم جلنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کا ایک بال بھی نہیں جلے گا، کیونکہ رب نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ آج اے فرعون ہم تیرے بدن کو، پہلے تجھے ہم دریا میں ڈبو رہے ہیں، پھر تیرے جسم کو ہم باقی رکھیں گے، آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے، تاکہ دنیا دیکھ لے جو لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، جو لوگوں کو ستاتا ہے، اسے اللہ عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ اس لیے اے میرے پیارے مسلمانوں، ڈاکٹر مورس بکیل نے جب اتنا سنا تو اس کے بعد کہا میرے گرو جھوٹ کہتے تھے، گرجا گھر کے کنیسہ کے میرے گرو جھوٹ کہتے تھے، یہ مجھے پتا چل گیا ہے۔ قرآن تو 1450 سال پہلے نازل ہوا ہے، اور محمد الرسول اللہ اپنی جیبنی میں، اپنی حیات ظاہری میں کبھی مصر نہیں آئے ہیں، تو ان کو بتایا کس نے ہے کہ فرعون جو ہے، فرعون کا جسم دریائے نیل میں ڈوب گیا ہے اور اس کا بدن آج بھی سلامت ہے، ان کو بتایا کس نے ہے؟ تو ڈاکٹر مورس بکیل کہتے ہیں میں یہ جان گیا ہوں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ قرآن بھی سچا ہے، محمد بھی سچے ہیں، ان کا مذہب بھی سچا ہے۔ آج میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی دارالعلوم غوثیہ ضیاء الاسلام مسلک اعلی حضرت مفتی فرقان رضا صاحب قبلہ منظری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ قرآن ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام سمٹ رہا ہے، اسلام بڑھتا جا رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے۔ جنہوں نے امریکہ کے اوپر بمباری کی تھی، صدام حسین کو سولی پہ چڑھوایا تھا، بمباری کرنے والوں میں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں 15,000 سینکوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ ہمارے مذہب کی سچائی ہے، یہ ہمارے مذہب کی حقانیت ہے۔ قرآن جس سینے میں آ جائے سینہ محفوظ ہو جاتا ہے، قرآن جس سینے میں آ جائے۔ مشکات شریف میں نے ایک حدیث پڑھی، میرے آقا فرماتے ہیں قرآن کو
چمڑے میں لپیٹ کر کے اگر آگ میں ڈال دیا جائے تو اس قرآن کو آگ نہیں جلائے گی۔ اب دیکھیں آپ، کھال میں لپیٹ کر کے آگ میں ڈال دیا جائے تو قرآن کو آگ نہیں جلائے گی۔ تو قرآن اگر آگ میں چلا جائے تو آگ قرآن کو نہیں جلا سکتی، تو جس سینے میں قرآن آ جائے اس سینے کو آگ کیسے جلا سکتی؟ جس سینے میں قرآن ہوگا اس سینے کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ اور آپ کو میں بتا دوں، یہ علماء میرے سر کا تاج ہے۔ علامہ عبدالجبار منظری صاحب نے بریلی شریف میں سرکار مفتی اعظم ہند کے جلوے دیکھے ہیں۔ آپ میں بھی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے سرکار مفتی اعظم ہند کو دیکھا ہوگا۔ وہ عظیم شخصیت جو ان کے دامن سے وابستہ ہو گئی۔ میں نے سرکار مفتی اعظم ہند کے اکثر مریدوں کو پرہیزگار دیکھا ہے اور نماز کے سب سے زیادہ پابند ہوتے تھے۔ وہ سرکار مفتی اعظم ہند کے جلوے دیکھے ہیں ان علماء نے۔ اپنی قسمت پہ ناز کرو، آپ علماء کرام کے قرب میں آپ رہتے ہو۔ بریلی شریف کی سرزمین پہ جب آپ سٹی قبرستان سٹی کی طرف سے جب آپ باقر گنج کو جائیں گے تو ایک محلہ پڑتا ہے حسین باغ، اور لیچی باغ بھی ہے ادھر ہی۔ حسین باغ میں ایک قبرستان ہے اور اس قبرستان میں ایک اللہ کا نیک بندہ آرام کر رہا ہے جن کا نام ہے حافظ رحمت علی خان۔ حافظ رحمت علی خان کون ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا، ہسٹری سنی؟ جب دیش آزاد ہو رہا تھا مسلمانوں نے جو قربانی پیش کی ہے اس میں جامع شہادت نوش کیا۔ یہ وہ حافظ رحمت علی خان ہے۔ پیلی بھیت میں آپ لوگ گئے ہوگے تو دیکھا ہوگا، پیلی بھیت میں جامع مسجد ہے جو دلی کی جامع مسجد کی ہو بہو کاپی ہے۔ جب اس کی بنیاد کا نمبر آیا، علامہ جمال صاحب، جب بنیاد کا نمبر آیا تو یہ شرط رکھی گئی کہ اس کی بنیاد وہ رکھے گا کہ جس کی نہ نماز تہجد قضا ہوئی ہو نہ سنت غیر مؤکدہ قضا ہوئی ہو۔ سب پیچھے ہٹ گئے۔ کون ہے جو تہجد کا اتنا پابند ہو؟ کون ہے جو سنت غیر مؤکدہ، جو اثر میں سنتیں پڑھی جاتی ہیں، اگر وقت ہے تو پڑھ لیجئے، وقت نہیں ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن عادت بنانا گناہ ہے۔ پورا مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، عادت بنانا گناہ ہے حضرات۔ تو حافظ رحمت علی خان آگے بڑھے اور کہتے ہیں آج میرا راز کھل گیا، آج میرا راز کھل گیا۔ میں ہی وہ شخص ہوں جس کی نہ نماز تہجد قضا ہوئی ہے اور نہ سنت غیر مؤکدہ قضا ہوئی۔ جامع مسجد کی بنیاد رکھی۔ بتایا جاتا ہے اکثر روڈ کے کنارے، دلی سے لے کر کے بریلی سے پیلی بھیت سے لے کر کے دلی تک جو اکثر روڈ کے کنارے مساجد ہیں وہ حافظ رحمت علی خان نے اکثر تعمیر کرائی۔ ان کی ایک بہن تھی بی بی جی صاحبہ۔ حافظ رحمت علی خان نے کہا بہن تمہاری شادی کرانا چاہتے ہیں ہم۔ تو بہن نے کہا کہ آپ بھائی مجھے جہیز دیں گے، کتنے پیسے دیں گے؟ تو بتایا بہن نواب ہوں، بتا کتنا چاہیے؟ آپ ان پیسے مجھے دے دیجئے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ گھرانہ آپ دیکھیں۔ تو بھائی نے پیسے دیے تو انہوں نے مسجد بی بی جی تعمیر کرائی تھی جہاں دارالعلوم مظہر اسلام چل رہا ہے، وہ گھرانہ ہے۔ تو یہ حافظ رحمت علی خان ہے۔ پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو تو بھی تو دلدار نہیں۔ اس دیش کو آزاد کرانے میں مسلمانوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، آج بھی دلی میں انڈیا گیٹ پہ جا کر کے دیکھ لو، 76,000 کے قریب سوتنترتا سینانیوں میں مسلمانوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ 1 لاکھ نام لکھے ہیں، ان میں 76,000 نام مسلمانوں کے نام ہیں۔ اس ہند کو جب خون کی ضرورت پڑی تھی تو مسلمانوں نے اپنا خون پیش کیا ہے، اور آج انہیں مدارس کی طرف انگلی اٹھائی جا رہی ہے، آج انہیں مدارس کے اندر چھان بین کرائی جا رہی ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں یہ مدرسے وہ سرزمین ہے، یہ مدرسے وہ جگہ ہے جہاں سے اسلام کے سپاہی دیے جاتے ہیں، جہاں سے اسلام کے عظیم سپاہی دنیا کو دیے جاتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو، علامہ فضل حق خیر آبادی جنہوں نے سب سے پہلا فتویٰ انگریزوں کے خلاف جہاد کا دیا تھا، جب یہ دلی کی جامع مسجد میں خطاب کرتے تھے تو غیر مسلم کہتے تھے اس
मस्जिद में थोड़े सुराख कर दो, ताकि हम भी उस मुजाहिद को देख ले जिसने हमारे देश को आजाद कराने की आवाज उठाई है, जिसने इस देश को आजाद कराने की मांग की है। हम उस मुजाहिद को देखना चाहते हैं। वो अल्लामा फजल हक खैराबादी है, अल्लाह अकबर, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। ये किसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए नहीं थे, बल्कि एक मदरसे की देन थे। मौलाना किफायतुल्लाह काफी को देखो, अंग्रेजों ने मुरादाबाद के बीच चौराहे पे जिनको सूली पे चढ़ा दिया था, ये भी एक मदरसे की देन थे। मौलाना इनायतुल्लाह काकोरबी को देखो, काले पानी में जिनको अंग्रेजों ने भेज दिया था, जिन्होंने इल्म सेगा किताब लिखी है इल्म सर्फ में, जो आज भी दरस निजामिया के निसाब में दाखिल है, वो अल्लामा इनायतुल्लाह काकोरबी, ये भी एक मदरसे ही की देन है। और आगे बढ़ो प्यारे मुसलमानों, आप देखो तो सही, ये अल्लामा फजल हक खैराबादी मदरसे की देन है, मौलाना किफायतुल्लाह काफी मदरसे की देन है। अल्लाह अकबर, ये मदरसे वो सरजमीन है जहां से इस्लाम के मुजाहिद पैदा किए जाते हैं। इसीलिए हुकूमत भी जानती है, मदरसे बंद करा दो, इस्लाम के मुजाहिद खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। मदरसों पे पाबंदियां लगा दो, इन्हें स्कूल और कॉलेज में कन्वर्ट करा दो, ताकि न ये कुरान पढ़ेंगे, न ये शरीयत को पढ़ेंगे, न ये अपने मजहब की नशर इशाअत करेंगे, न ये अपने मजहब की तालीम को आगे बढ़ाएंगे। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये मदरसा वो जगह है कि जहां से तुम्हें मस्जिद में इमामत के लिए इमाम मिलते हैं, मदरसे में पढ़ाने के लिए तुम्हें मुदर्रिस मिलते हैं, और जब रमजान शरीफ का महीना आता है तो तरावी की नमाज में कुरान सुनाने के लिए तुम्हें हुफाज़े किराम मिलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। ये मदरसे तुम्हारी अलामत का नाम, तुम्हारी पहचान का नाम है मदरसे। इन मदरसों की तरफ आज लाखों रुपये खर्च करने वालों, मुझे अफसोस होता है अपने मुसलमानों पे। अभी चंद दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई है, बहुत बाइकाट किया गया, उसका कितना किया गया, 3000 का टिकट खरीद करके मुसलमानों ने पहला शो देखने के लिए गए। पहला शो 3000 का टिकट लेके। ये कौम है मेरी, अगर इस कौम की अमीरी देखना है तो इनकी शादियां देखो, इनके शौक देखो, और इस कौम की गरीबी देखना है तो इनके मदरसे देखो, और इनकी मस्जिद देखो, इनके इमाम देखो। अब रोना रोया जाता है कि मौलाना साहब कारोबार नहीं चल रहा है। अगर इमाम साहब की तनख्वाह 5000 से 6000 कर दी तो 10-20 मुक्तदियों के पेट में ऑटोमेटिक दर्द होना शुरू हो जाता है। सही हक है। क्या जरूरत थी, 5000 में चल तो रहा था गुजारा। और मुझे अपने उलमा से भी हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि कभी भी अपने दीन का सौदा मत करना। ऐसे भी जगह देखी मैंने अल्लामा साहब कि अगर इमाम साहब 5000 की तनख्वाह पे इमामत कर रहे हैं तो वो मुतवल्ली साहब को फ़ोन करके कह रहे हैं कि उनको हटा दो, मैं 4000 में आ जाऊंगा तुम्हारे यहाँ। ऐसे भी हैं जी, हैं। बदअकीदा के साथ निकाह हो रहा था तो मस्जिद के इमाम ने मना कर दिया, दूसरा आया और 1000 रुपए में निकाह पढ़ा के चला गया। क्यों सौदा कर रहे हो, क्यों अपना वकार गिरा रहे हो? वो कौम नहीं जानती कि ये निकाह पढ़ाने वाला जो आया है इसने किस नीयत से पढ़ाया। वो ये जानती है कि इमाम साहब गलत थे, ये सही है जिन्होंने निकाह पढ़ाया। वो भूल गए कि बदअकीदा का निकाह पढ़ाना कितना बड़ा गुनाह है। इसलिए अपना वकार खो मत। तुम्हें बहुत बड़ा रुतबा अल्लाह ने दिया है, तुम्हें बहुत बड़ी शान अल्लाह ने अता फरमाई है। ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने मदरसों को तकवीयत पहुंचाओ, अपने मदरसों को ताकत पहुंचाओ, क्योंकि जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए तुम्हें इस्लाम के सिपाही नहीं मिलेंगे। और जहां जहां मदरसे बंद हुए वहां वहां से इस्लाम मिट गया। गरनाता स्पेन में 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। आखिरी बादशाह अबू अब्दुल्ला वो भी चले गए। फर्डिनेंड के आने के बाद में सबसे पहले मस्जिद और मदरसे बंद किए गए, कोई इस्लाम का नाम लेने वाला नहीं। जहां जहां मदरसे बंद हुए इस्लामी तालीम तो अलग खत्म हुई, इस्लाम भी कमजोर होता चला गया। ये मदरसे तुम्हारे लिए तुम्हारे इस्लाम की बुनियाद है, इन्हें ताकत पहुंचाओ। ये मत देखो कि मदरसा उधर भी चल रहा है इधर भी चल रहा है। अरे मदरसे
یہ وہ مدرسے ہیں کہ جس بستی میں مدرسہ ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. بے شک سبحان اللہ. جس بستی میں مدرسہ ہوتا ہے اس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. میں نے حدیث پڑھی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے جب اس قوم پہ عذاب کر دینے کا ارادہ فرماتا ہے، جب فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ فرشتوں گناہوں کی وجہ سے یہ لوگ باز نہیں آ رہے ہیں، اس بستی کو تباہ کر دو. جب فرشتے عذاب دینے کے لیے زمین کی طرف آتے ہیں تو صبح صبح کے وقت میں چھوٹے چھوٹے بچے سینے سے قرآن لگا کے مدرسے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. فَسَمِعَ تَعْلِيمَ الصِّبْيَانِ، اللہ تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعلیم کی آواز کو سنتا ہے، حکم دیتا ہے فرشتوں واپس آ جاؤ. جس بستی میں قرآن پڑھا جاتا ہے میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس بستی میں عذاب. سبحان اللہ. جس بستی میں قرآن پڑھا جائے اس بستی میں عذاب نہیں آتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے. اور مدرسے میں کیا ہوتا ہے؟ مدرسہ غوثیہ ضیاء الاسلام میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن پڑھ کر کے قوم کو سنایا جاتا ہے. تو میرا ایمان کہتا ہے حدیث پاک کی روشنی میں کہ اس بستی میں ضرور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی، کیونکہ اس بستی میں قرآن پڑھا جاتا ہے. جس بستی میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ارے جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے تو دریا کا پانی رک جاتا تھا. جب داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو پرندے رک کر کے زبور کی تلاوت کو سنا کرتے تھے. ہوا ٹھہر جاتی تھی زبور کی جب تلاوت ہوتی تھی. حضرت اسید ابن حضیر نبی کے صحابی ہیں، کہتے آقا میں اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ میرا گھوڑا پھدکنے لگا، برابر میں میرا بیٹا سو رہا تھا، میں ڈر گیا کہ کہیں گھوڑا میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچا دے. کہتے میں باہر آیا، قرآن کی تلاوت روکی تو میرے گھوڑے نے پھدکنا بند کر دیا. کہتے جب میں قرآن کی تلاوت کروں گھوڑا پھدکنے لگے. کہتے میں نے کیا دیکھا آقا کہ میرے گھر کی چھت سے لے کے آسمان تک ایک نور کی قطار ہے. کہتے آقا میں یہ دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گیا ہوں. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی رسول، جب تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اتر کر کے قرآن کی تلاوت کو سن رہے تھے. ارے جب قرآن پڑھا جاتا ہے، جب زبور پڑھی جاتی ہے تو چرند پرند زبور کی تلاوت سنتے ہیں. جب زبور پڑھی جاتی ہے تو دریا کا پانی رک جاتا ہے. جب زبور پڑھی جاتی ہے تو ہوائیں رک جاتی ہے. اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اپنے گھروں میں قرآن پڑھو. آج گھر میں 10 لوگوں کی فیملی میری، کبھی دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ چلو آج بیٹھ کر کے سب لوگ قرآن پڑھتے ہیں. ٹی وی لگی ہے، پورا پریوار بیٹھ کر کے فلمیں دیکھ رہا ہے، پھر رونا رویا جاتا ہے برکت نہیں ہو رہی میرے گھر میں. بہت پریشان رہتے ہیں لوگ، کماتے بہت ہیں لیکن پیسہ نہیں رکتا، برکت ہوگی کہاں سے؟ تم نے کیا قرآن کی تلاوت کی؟ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں. اے میرے عزیزوں، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے. میرے بعد خصوصی خطاب بھی آپ کو علامہ مفتی رفیق عالم کھنہ پوری کا سماعت کرنا ہے، تو میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھا دوں. یہ مدرسے ہیں جہاں سے اسلام کے سپاہی ملتے ہیں. ابھی آپ دیکھو گے 4 ہیں 5 ہیں، علامہ جمال صاحب 5 بچوں کے سینے میں قرآن محفوظ ہے. سبحان اللہ. اور قرآن ہے کیا؟ اللہ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل. اللہ فرماتا ہے اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل فرما دیتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو ضرور تو دیکھتا کہ وہ پاش ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اللہ کے خوف سے. قرآن پہاڑ پہ نازل ہو جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اب میں حافظ قرآن کی شان بتانے جا رہا ہوں. پہاڑ ہیں کیا یہ بھی قرآن سے بتاؤں تاکہ ذہن میں کسی کے کوئی شک نہ رہے. اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے، پہاڑوں کو کیلے بنایا ہے، پہاڑوں کو ستون بنایا ہے. ہم نے اللہ نے زمین کو پانی پہ پیدا فرمایا تو پانی اور زمین کے درمیان بھاپ پیدا ہو گئی جس کو بخار کہتے ہیں. علم فلسفہ جب آپ لوگ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا بخار کی وجہ سے زمین ہلنے لگی، زمین میں ٹھہراؤ نہیں تھا، ہلنے لگی.
اللہ نے پہاڑوں کی میخیں پیدا فرمائی، پہاڑوں کی کیلیں پیدا فرمائی، اور پہاڑوں کو جب پیدا کیا تو زمین اپنی جگہ ٹھہر گئی، زمین رک گئی۔ آپ تخت بناتے ہو تو تخت جب لکڑی رکھ دی جاتی ہے، تختے رکھ دی جاتے ہیں تو رکیں گے نہیں، جب کیلیں گاڑ دی گئی اس میں تو وہی ٹھہر جاتا ہے، ادھر ادھر ہلتا نہیں ہے، وہی ٹھہر جاتا ہے، وہی جمع ہو جاتا ہے اس میں۔ اب دیکھیں پہاڑ کیا ہے؟ میخیں، کیلے۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کے ایک حرف کو پہاڑ پر نازل فرما دیتے تو پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ جیسی مستحکم چیز، پہاڑ جیسی مضبوط چیز قرآن کریم کو لینے سے انکار کر رہی ہے، وہ پاش پاش ہو جائے گی۔ تو کیا وجہ ہے کہ میری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا؟ آج میری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، ان کے سینے کا کچھ کیوں نہیں ہوا؟ پہاڑ جیسی مضبوط چیز ریزہ ریزہ ہو جائے تو ان کا دل تو ریشم سے بھی زیادہ نرم و نازک ہے، وہ تو اور زیادہ جل کر کے راکھ ہو جانا چاہیے۔ پھر ان حافظوں کے سینے کا کچھ کیوں نہیں ہوا؟ تو سنو، میں ایک مثال سے سمجھا دوں، یہ علماء مجھے اپنی دعاؤں سے نوازیں گے۔ یہ جو لائٹ آ رہی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ ڈائریکٹ پاور ہاؤس سے آ رہی ہے یا ٹرانسفارمر کے ذریعے آ رہی ہے؟ آپ یہی کہو گے مولانا صاحب یہ جو لائٹ آ رہی ہے یہ ڈائریکٹ پاور ہاؤس سے نہیں بلکہ پاور ہاؤس سے ہیڈل کے اندر آئی، اور ہیڈل کے ذریعے تاروں کے ذریعے ہوتے ہوئے الگ الگ بستیوں میں جو ٹرانسفارمر رکھے ہوئے ہیں ان ٹرانسفارمر کے اندر آئی، اور ٹرانسفارمر کے ذریعے تار سے ہوتی ہوئی گھر کے اندر آئی۔ اگر کوئی وسیلے کا قائل نہیں ہے اس سے کہو کہ یہ تار ڈائریکٹ پاور ہاؤس میں جا کر کے لگا دے، تب تجھے پتا چلے گا تیرے گھر کی اے سی چل رہی ہے کہ نہیں، تیرے گھر کا فریج چل رہا ہے کہ نہیں۔ ارے فریج تو بعد میں جلے گا، پہلے تار لگانے والے کے سب کچھ جل کر کے راکھ ہو جائے گا۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، قرآن کو اللہ اگر پہاڑ پہ نازل فرماتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے۔ کیا وجہ ہے کہ میری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے؟ یہ قرآن ہے کیا؟ تو سنو پیارے مسلمانوں، قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیا ان حفاظ کرام نے، اور مدرسہ غوثیہ نور الاسلام سے 5 حفاظ کرام نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ ان کے سینے کا کچھ کیوں نہیں ہوا؟ تو میں تم کو مثال سے سمجھا دوں کہ لائٹ پاور ہاؤس سے ہیڈل میں آتی ہے، ہیڈل سے ہوتے ہوئے ٹرانسفارمر کے اندر آتی ہے، ٹرانسفارمر کے بعد میں پھر یہ لائٹ جو ہے سب میں جاتی ہے، تب گھر کے بلب جلتے ہیں، اے سی چلتا ہے، تب کہیں جا کر کے کولر چلتا ہے۔ اس لیے یہ قرآن کریم کہاں نازل ہوا ہے؟ میں مثال سے تقریب فہم کے طور پہ مثال دے رہا ہوں کہ قرآن کہاں نازل ہوا ہے۔ تو قرآن سے پوچھو اے قرآن تو کہاں نازل ہوا ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے یہ قرآن اپنے محبوب کے سینے پہ نازل فرمایا ہے۔ یہ قرآن جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، انہوں نے محبوب کے سینے پہ قرآن نازل فرمایا ہے۔ قرآن جلالی ہے، محبوب کا سینہ جمالی ہے۔ جلالی قرآن میرے آقا کے سینے پہ نازل ہوا، میرے آقا نے جلالی قرآن کو جمالی میں تبدیل کر کر کے اپنی قوم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، دارالعلوم غوثیہ، حضرت علامہ مولانا مفتی فرقان مندری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ تو یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، ہر چیز قرآن میں ہے، ہر چیز قرآن میں ہے، بس شرط کہ پڑھو۔ اللہ نے اپنے محبوب پہ سب سے پہلی وحی جو نازل فرمائی تو اس وحی میں کیا سب سے پہلے نماز کا حکم دیا تھا؟ کیا روزے کا حکم تھا؟ کیا حج و زکوٰۃ کا حکم تھا؟ فرمایا اقرا، پڑھو پڑھو۔ جب میرے آقا مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو صرف 17 لوگ لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، 17۔ جب آقا اس دنیا ظاہری سے تشریف لے جا رہے تھے تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے ہاتھ میں قلم کی طاقت تھی۔ سبحان اللہ، پڑھو
खुलफाए राशिदीन के दौर तक न कोई मर्दों में कोई मर्द जाहिल था, न औरतों में कोई औरत जाहिला था। इसलिए उनके शिकम से जो बच्चे पैदा हुए वो मुजाहिद पैदा हुए। आज बच्चा गोद में दूध पी रहा है, सामने सीरियल चल रहा है, सामने टीवी चल रही है, वही बच्चे हैं कि टिकटॉक पे नाचते हुए नजर आते हैं। गलियों से गुजरो, मुसलमानों के बच्चे, गैर मुस्लिमों की बस्ती से जाओ तो उनके बच्चे पढ़ते हुए मिलेंगे। मुसलमानों की बस्ती से गुजरो तो कोई पबजी खेल रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई रमी गेम खेल करके जुआ खेल रहा है उस पर। ये मुसलमानों के बच्चों का हाल है। फिर रोना रोया जाता है, हम सताए बहुत जा रहे हैं, परेशान बहुत हैं। क्या तालीम है हमारे पास में? क्या एजुकेशन है हमारे पास? क्या शिक्षा है हमारे पास? इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है। जब इल्म ही नहीं होगा तुम्हारे पास तो कौन तुम्हारा अदब करेगा? मैं देखता हूँ मेरे बुजुर्ग जब बैंक में जाते हैं ना, फार्म लेके कि तू भर दे, इधर उधर फिरते हैं, वो सब धुतकारते चले जाते हैं, नहीं हमें वक्त नहीं, मेरे पास कलम नहीं है, अलग जाओ, मैं नहीं भर पाऊंगा। बहुत अफसोस होता है। जिस कौम के लिए आयत ही पहली ये आई थी कि पढ़ो, आज वही कौम तालीम से पीछे हो गई, आज वही कौम तालीम से दूर हो गई, गैरों ने तरीके अपना लिए। अगर तुम चाहते हो कि सरदारी का सेहरा तुम्हारे सर पे बांध दिया जाए तो अपने बच्चों को तालीम दिलाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। थोड़ी देर के लिए ये ज़हन से निकाल दो कि मेरा बच्चा 200 रुपये 300 रुपये कमा के लाता है, निकाल दो ये बात। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। सुभान अल्लाह। ये पैगाम सादाते किराम का है महाराजा शरीफ के कि आधी रोटी खा के गुजारा कर लो, लेकिन बच्चों को जाहिल मत रखना, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। आज मुसलमानों के बच्चे तालीम से दूर हो गए। ये मदरसा जहाँ से 5 हुफ़ाज़े किराम निकल करके इस्लाम का काम करेंगे, इस्लाम की नशर व इशाअत करेंगे। दुआ करो अल्लाह ताला इस मदरसे को इतना उरूज अता फरमाए, इतनी तरक्की अता फरमाए कि इमसाल 5 हुफ़ाज़े किराम हैं, आने वाले वक्त में 10 या 15 हाफिज़े कुरान यहाँ से फारिग होकर के जहाँ जाए वहाँ इस्लाम का काम करते नजर आए, जहाँ जाए वहाँ इस्लाम की खिदमत करते नजर आए। ये कुरान है प्यारे मुसलमानों, कुरान की तालीम